نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ جوک در جوک یعنی گروہ در گروہ قبول اسلام کر رہے تھے۔ یمنی بادشاہوں کی اولاد سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے آئے، تو صحابہ کرام نے انہیں بتایا کہ 3 دن پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے آنے کی خوشخبری ہمیں سنائی ہے، یعنی غیب دان نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وائل بن حجر آئے گا۔ تو صحابہ کرام نے انہیں بتایا، جب وہ حضور کے پاس پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت ہی شفقت و مہربانی فرمائی۔ میرے آقا نے ان کے لیے چادر بچھا دی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی، اور ان کی رہائش مکان کے لیے ایک قریشی نوجوان کے سپرد کیا کہ انہیں ان کے مکان تک پہنچاؤ، یعنی انہیں رہائش کے لیے جگہ دو۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ نوجوان قریشی جو تھا وہ سردار مکہ کا بیٹا تھا، یعنی وہ سردار تھا، لیکن میرے آقا کی تربیت و اخلاق کی وجہ سے اس کے اندر کوئی بھی سرداروں والی بات نہیں تھی۔ الغرض جب وہ چلے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹنی پر سوار تھے اور وہ نوجوان قریشی جو پیدل چل رہا تھا، شدید گرمی تھی۔ اس نوجوان قریشی نے کہا، اے وائل بن حجر، اب تو میرے پاؤں اندر سے جلنے لگے ہیں، خدا را مجھے اپنے اونٹنی پر سوار کر لیجئے، پیچھے سوار کر لیجئے۔ حضرت وائل بن حجر نے صاف انکار کر دیا۔ اس نوجوان قریشی نے کہا، کم از کم مجھے اپنے جوتے ہی دے دیجئے تاکہ میں گرمی کی شدت سے بچ سکوں۔ تو وائل بن حجر نے کہا، تمہاری یہ اوقات نہیں ہے، یعنی تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرے اونٹ کے سائے تلے چلو۔ وہ نوجوان قریشی نہایت تحمل و صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ وقت گزر گیا، نیا وقت آیا۔ وہ نوجوان قریشی ملک شام کا گورنر بنا۔ اتفاقاً یہ ہوا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس نوجوان قریشی کو ملنے گئے، تو اس نوجوان قریشی نے نہایت ہی عمدہ طریقے سے آپ کا استقبال کیا، آپ کو اپنے تخت کے ساتھ بٹھایا۔ ماضی میں ہونے والے واقعے کی طرف تان و تشنی یا انہیں برا بلا نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا، میرا یہ تخت بہتر ہے، یہ تمہارے اونٹنی کی وہ کوہان بہتر ہے۔ حضرت وائل بن حجر شرمندہ ہوئے اپنے اس فعل پر اور کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، میں نیا مسلمان ہوا تھا، زمانہ جاہلیت کا دور تھا، میں نے وہی سلوک کیا جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام سے شرف عطا فرمایا ہے، یعنی اسلام کی دولت سے نوازا ہے، آپ نے وہی میرے ساتھ سلوک کیا جو اسلام میں ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں، اے کاش کہ میں نے اس نوجوان کو اپنے آگے بٹھایا ہوتا، میں نے تو اسے اپنے پیچھے بھی نہیں بٹھایا، اسے جوتی بھی نہیں دی، اے کاش میں نے اسے اپنے آگے بٹھایا ہوتا۔ یہ نوجوان قریشی یہ تھا کون؟ یہ نوجوان قریشی یہ تھا کون؟ یہ میرے آقا کے جلیل القدر صحابی جنہیں کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وصال 22 رجب المرجب کو، یہ 22 رجب المرجب آ رہی ہے، رجب المرجب کو ان کا وصال ہے۔ اتنے عظیم پیکر کاتب وحی جنہیں کہا جاتا ہے، اتنا حسن اخلاق، اتنے با کردار، مصیبت پر صبر کرنے والے، مشکلات کو جھیلنے والے۔ ایک ہم ہیں کہ تھوڑی سی بس کسی نے بات سنا دی ہے تو بس گالیوں کی بچھاڑ شروع ہو گئی ہے بس۔ تو ہمارے لیے سبق اس میں یہی ہے کہ اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو ان کی بھی مانیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔